بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام کشمیر پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان واحد اقبال بٹ۔ ناظرین، قوموں کی ترقی میں تعلیم کا کلیدی کردار ہے۔ جن قوموں نے بھی تعلیم کے اندر ترقی کی انہوں نے ہی ہر شعبے میں ترقی کی۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی جامعہ کشمیر کے وائس چانسلر سید ندیم حیدر بخاری صاحب کو۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد کیا۔ ندیم صاحب، آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی 1980 میں وجود میں آئی۔ اس یونیورسٹی کا شمار ایک وقت میں بڑی اچھی یونیورسٹیوں میں شمار ہونا، بلکہ ٹاپ 20 کے اندر بھی اس کا شمار ہوا۔ پھر ایک دم اس کی تنزلی شروع ہوئی اور یہ کرتے کرتے آج ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت آپ نے پہلا ہی کویشچن بڑا جاندار سا پوچھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یونیورسٹی کو بہت زیادہ تنزلی کی طرف چلی گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے ہماری جو پورے پاکستان میں جو یونیورسٹیز تھی وہ چند ایک تھیں، 2 درجن کے قریب تھیں۔ پھر عطاء الرحمن صاحب نے جب آ کے ایک انیشیٹو لیا تو اس کے بعد یہاں پہ یونیورسٹیز کا بوم آ گیا، اور پھر ایسا ہوا کہ تقریباً آپ دیکھ لیں پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی تقریباً ہر ضلع میں یونیورسٹی ہے، اور ایون کہ پاکستان میں کیونکہ بڑے بڑے ضلع ہیں وہاں پہ ایک ضلع میں 5 یونیورسٹیاں بھی کام کر رہی ہیں۔ اب آزاد کشمیر کا تھوڑا سا جو تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظام وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، آپ کو جیسے معلوم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارا آبادی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، اور جتنی زیادہ ہماری یونیورسٹیز بن گئی ہیں اس سے ایک تو یہ ہوا کہ ہمارے یونیورسٹی میں جو انٹیک تھی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی، مطلب کوٹلی والے کوٹلی میں رہ گئے، میرپور والے میرپور میں رہ گئے، اور اس طرح سے راولا کوٹ والے راولا کوٹ میں چلے گئے، اور جو ایک ویمن یونیورسٹی تھی وہاں پہ خواتین ادھر پریفر کرنا شروع ہو گئی۔ تو اس سے ایک ہمارا جو نمبر آف اسٹوڈنٹ تھا، جو کیچمنٹ تھی ہماری، وہ کم ہو گئی۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اور اس سے ہمیں تھوڑا سا ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ پہ بھی مسئلہ آنا شروع ہو گیا، کیونکہ بچہ جو تھا پہلے پورے آزاد کشمیر سے یہاں پہ آتے تھے جنرل جو سبجیکٹس ہیں ان میں، اب یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے ضلع کی حد تک ہی رہ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ یونیورسٹیز بنی ہیں اس پہ کچھ تھوڑا سا پھر کمپرومائز بھی ہوا، وہ ہم مانیں نہ مانیں وہ حقیقت ہے۔ وہ کس چیز کا کمپرومائز ہوا؟ ایک تو اسٹوڈنٹ انٹیک تو کرنی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیز کی جو فنڈنگ ہے وہ یونیورسٹیز نے مین چنک جو ہے وہ خود پیدا کرنا ہے۔ اے جی کے گورنمنٹ کی مہربانی کہ ابھی یہ جو گزشتہ سال ہے اس میں انہوں نے ہمیں کوئی 400 ملین دیا ہے، وہ بھی کیونکہ پورے پاکستان میں ایک بہت بڑا کرنچ تھا یونیورسٹیز میں، اس کو ریئلائز کرتے ہوئے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی بڑی کمال شفقت کہ انہوں نے ہمیں 400 ملین جو تھا وہ اس بار ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے، جس کی جو دوسری قسط تھی 200 ملین کی وہ یہ پرسوں ہمیں انہوں نے منظوری دی ہے۔ تو ایک تو یہ مسائل تھے۔ دوسرا یہ تھا، آپ دیکھیں ہماری یونیورسٹی کافی پھیلی ہے ان ٹرمز آف ڈپارٹمنٹس، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب ڈپارٹمنٹس بڑھیں گے اخراجات بڑھیں گے، اب جب اخراجات بڑھیں گے تو اس کے لیے پیسہ جنریٹ کرنا وہ ایک بڑا مطلب ہیکٹک پروسیس ہے۔ 2017 سے آن ورڈس آپ کی جو ایچ ای سی کی گرانٹ ہے وہ سٹیگننٹ ہے، یعنی وہ جتنی اس وقت مل رہی تھی اتنی ہی ہمیں اس وقت مل رہی ہے، ٹھیک ہو گیا، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ جبکہ ہم یونیورسٹی میں پر ایئر 10%
نئی انڈکشن جو ہوتی ہے اس پہ انکریز کرتے ہیں. اب وہ آپ خود اندازہ کر لیں کہ 10% انکریز کرنے سے 2017 سے اب تک کتنا ہم اضافہ لے چکے ہوں گے. اس کے مقابلے میں جو 2017 سے آج تک گورنمنٹ نے تنخواہیں بڑھائی ہیں وہ کتنے فیصد بڑھی ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہماری ارننگ 100 روپیہ بڑھی ہے تو اس پیریڈ میں 8 سال میں 7-8 سال میں ہماری جو سیلریز انکریز ہوئی ہیں وہ آلموسٹ 1000 روپیہ ہوا ہے. وہ جو ڈفرینس ہے ایک بیچ میں آ رہا ہے اس کو برج اپ کرنے کے لیے ہمارے پاس تو کوئی سورس نہیں ہے, ہمارے پاس تو بچہ ہی ہے نا. آپ نے تو وہی فیسیں بڑھانی ہے تو پھر ہم نے وہی بڑھانی ہے. اگر ہم نے ایک بار ہم نے کیا تھا کوئی کسی وجہ سے کوئی 12% ہم نے کیا تھا تو ہڑتال ہو گئی تھی. اچھا, تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ ہم تو پابند ہیں جناب, آپ جو رول ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ جو ملٹیپل فیکٹرز ہیں نا ان کی وجہ سے ہمیں کچھ کرائسس آئے ہیں. اب سر دست تو تھوڑا سا یہ جو ہمیں ایک ریلیف ملا ہے اسے تو ہم چلیں یہ سال تو گزر جائے گا, لیکن یہ کوئی پراپر حل نہیں ہے. میرا جو کئی جگہوں پہ میں نے یہ بات کی ہے, میں نے کہا ہے کہ ہماری یونیورسٹی کا جو مسئلہ ہے وہ دوسری یونیورسٹیوں سے بالکل ڈفرینٹ ہے, آزاد کشمیر کی دوسری یونیورسٹیوں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی جب بنی ہے تب سے آج تک تقریباً 2 جنریشنز ہماری جو ہیں وہ اس سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں, اور 2 جنریشن تقریباً آپ سمجھ لیں وہ ریٹائر ہو چکی ہیں جو یہاں سے جاب کر رہی تھی. اب بات یہ ہے کہ اس وقت آلموسٹ 600 سے زیادہ پینشنرز ہیں, ان کی جو پینشن ہے وہ بھی یونیورسٹی نے دینی ہے. اچھا, پینشن کا اب تو وہ اتنا بڑا ہجوم ہو گیا ہوگا, وہ تو آپ کے لیے یقیناً آنے والے وقت میں مزید مسائل پیدا کرے گا. یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے نا. میں نے 1-2 جگہوں پہ بات کی ہے. میں انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا کوئی آگے کوئی چانسز پرماننٹ ہونے کی طرف گئے تو میرا جو سب سے پہلا ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس طرف قائل کرنا ہے میں نے کہ یہ جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں جب تک یونیورسٹی کی مالی پوزیشن تھی یونیورسٹی ان کو پیز دیتی رہی ہیں, پینشنز دیتی رہی ہیں. میرا ایک کویشچن ہے کہ صرف مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں ان لوگوں نے کس کو سرو کیا تھا؟ ٹھیک ہے, عوام کو کیا, اسٹیٹ کو کیا, ظاہر سی بات. ٹھیک ہے جی. تو اگر اب ہمارے پاس ان کا ہجوم اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم اس کو نہیں برداشت کر سکتے, تو اگر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کالج سائٹس یا اسکول سائٹس پہ اربوں روپے سالانہ خرچ کر رہے ہیں تو سب سے بڑا بجٹ ہے ایجوکیشن کے لیے. جی ہاں, تو کیا اس میں سے ایک چھوٹا سا چنک یونیورسٹی پینشنرز کے لیے نہیں ہو سکتا؟ میں نے ابھی ایک جگہ پہ یہ کہا, مجھے کسی نے پوچھا جی کہ اگر آپ کو یہ مل جائے پھر, میں نے کہا جی اس کے بعد ہم کبھی بھی گورنمنٹ سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے. ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ آپ ہمارے پینشنرز کو, جس دن ہمارا کوئی بھی پینشنر ہو وہ آپ کے کھاتے میں چلا جائے. ہم جو ریگولر اس وقت امپلائی ہے اس کو کیٹر کرنا ہمارا فرض ہے, وہ ہم کرتے ہیں. ناظرین, ڈاکٹر ندیم بخاری کو آپ نے سنا, وائس چانسلر کا چارج سنبھال چکے ہیں اور بڑے پرعزم ہیں, اور اصلاحات کے حوالے سے انہوں نے آپ کو اپنی ترجیحات کا بتا دیا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر یونیورسٹی اپنا کھویا ہوا تقدس پھر پالے گی. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.